مدد قبلہ تھی مدد کعبہ امام مدد بغرداد بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری منارہ غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو تیرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں پیغام حق کانفرنس کے اراکین کیا نام ہے کمیٹی کا فیضان اعلیٰ حضرت کمیٹی یہ سب مبارکباد کے لائق ہیں اس کے صدر سیکریٹری عمران پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری بستی کے لوگ بہت دعاؤں کے لائق ہیں پھر ان سے بھی بڑھ کر آپ سب دعاؤں کے لائق ہیں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا در چھوڑا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے نام پر جنگل میں آ کے بیٹھے ہیں اور ایک بات اور بھی کہہ دوں آج کی محفل میں تم سب سے زیادہ آج مبارکباد اور دعاؤں کی لائق ہے میری ماں اور بہنیں جو بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں تم سے بھی زیادہ اور بالکل خاموش بیٹھی ہیں ہم نے عورتوں کو اتنا خاموش نہیں دیکھا ہے کہیں جتنا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اب جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ماں اور بہنیں میں نے ان کی تعریف کر دی ہے میری جملوں کی لاج رکھے جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھے اور اپنے نبی کا ذکر محبت سے سنیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اراکین کی محنتوں کو قبول فرمائے معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے ذاکرین کے ذکر کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے اس جلسے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے بہت اچھی تقریر بھی سن لی بہت اچھی چاہتے بھی سن لی بہت اچھا جنابت مولانا صدام صاحب سے آپ سماعت کر رہے ہیں تھوڑی دیر جب تک آپ رہیں گے میری تقریر ہوگی انشاءاللہ اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس پھوٹے دلوں کی سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا ساری امت کا پیارا روحی فدا جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت عظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں آپ اتنی آواز میں درود پاک پڑھ کر سنائیں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بھیا مائک والو بھیا مائک والے بھیا مائک والے بھیا ایکو تھوڑا کم بہت اچھا مائک ہے ایکو کم آواز پھل کچھ نہیں ہوگا بے دھڑک آواز بڑھا دو آواز جتنی ہے بڑھاؤ کچھ نہیں ہوگا ڈرو مت یہ ہمارے نبی کا ذکر ہے یہ فائدہ دیتا ہے یہ ذکر کبھی نقصان نہیں دیتا ٹھیک ہے نا زور سے بولیں گے آپ سبحان اللہ ہے کہ نہیں اب بہت غور سے میری تقریر سنیے گا تقریر ایک دم شروع ہے ٹھیک ہے ابھی 2 منٹ اور لگیں گے میری آواز کھلنے میں کتنے منٹ اور لگیں گے ابھی 2 منٹ اور لگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پوری رات آواز کھلی رہے گی پھر کل بیٹھ جائے گی تو پھر 4 منٹ کے بعد کھلے گی جہاں بھی جاؤں گا یہ مجھ پر میرے پیر کا کرم ہے تاج شریعہ کا آواز بڑھاؤ کچھ نہیں ہوگا اس میں انگلی مت کیا کرو یہ انگلی جو چلاتے ہو نا یہ نقصان دیتی ہے دیکھو ہمیشہ یاد رکھو ذکر رسول کی محفل ہے بابو ہنسو مت اس کو آواز دو اور سیٹنگ مولویوں سے پوچھ لیا کرو سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے بس رہنے دو ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا میں دیکھیں آپ پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے جس طرف دیکھو کچھ ملے نہ ملے اللہ کا ذکر ملے گا کچھ ملے نہ ملے رسول اللہ کا ذکر ملے گا اسی لیے اور اسی ذکر کے لیے تم بھی آئے ہو آؤ گے کیوں نہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے
اس کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے نا۔ تقریر انہی جملوں سے شروع ہوتی ہے، کیا بنایا ہے بولیے؟ انسان۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس رب نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کتنی ہزار بولو؟ 18,000۔ اس 18,000 مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے سندر، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے شفاف، سب سے جمیل، سب سے حسین اللہ نے انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا کرم دیکھے انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تمہیں جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا تمہیں بیل بنا دیتا، اللہ چاہتا تمہیں بھینس بنا دیتا، اللہ چاہتا تمہیں کتا یا بلی بنا دیتا، اللہ چاہتا تمہیں گدھا یا خچر بنا دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تمہیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ 18,000 مخلوق اسی رب نے پیدا کی۔ اللہ خود بھی کچھ بھی تو بنا سکتا تھا، مگر 18,000 مخلوق میں چنا اور تمہیں انسان بنایا۔ اور انسان بنا کر بھی میرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان بنا کر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ نے تمہیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے فرد بھائی بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا فون پہ، ان کمیٹی والوں نے اور انہوں نے۔ فرد بھائی آپ اپنے سارے دوستوں کو لے کے تھوڑی دیر سامنے آ جاؤ، سب کو لے کے آ جاؤ سامنے۔ میرا بھی دل چاہتا میں انہیں دیکھ لوں، یہ مجھے دیکھ لیں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیکن اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم ملے نہ ملے، آپ ملے نہ ملے، کس کی زندگی ہو کس کی موت ہو کوئی تھوڑی نہ معلوم ہے بھائی۔ اس لیے سامنے آ کر بیٹھ جو ہو سکتا ہے تم میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو جس کا چہرہ دیکھ کے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کرم کا وقت مجھ پہ آ جائے کہ مجھے دیکھ کر آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی ہے، اس لیے سامنے آ کر بیٹھ جائیے، میں آپ کو دل سے دیکھ لوں، آپ مجھے دیکھو۔ خدا کا شکر ہے خدا نے تمہیں اور مجھے کیا بنایا ہے بولیے؟ انسان بنا۔ انسان۔ زور سے بولو نا بھائی۔ انسان۔ ہلکا ای کو ڈالو، اس میں کم ہو رہی ہے آواز، بالکل ہلکا۔ خدا نے انسان بنایا اور انسان بنا کر اپنے حبیب کا امتی، زور سے بولو نا بھائی، کیا بنایا ہے؟ امتی۔ اور امتی بنا کر بھی تمہیں تنہا چھوڑا نہیں، اللہ رب العزت نے جانتے ہو کیا کیا؟ تمہیں غوث اعظم کے دامن سے جوڑا۔ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ خدا نے اپنا بندہ بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا، پھر ولیوں کے دامن سے جوڑا۔ اور خالی انسان بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں، سر سے لے کے پاؤں تک پوری اپنے وجود پر نظر ڈالیے آپ، سر سے لے کے پاؤں تک آپ دیکھیں، یہ جو آپ کے سر میں دماغ ہے نا جس کو تم بھیجا کہتے ہو، اس کی قیمت اس سے پوچھو۔ جس کے سر میں دماغ نہ ہو، یہ جو آپ کے ماتھے میں آنکھیں ہیں اس کی قیمت ان سے پوچھو۔ جس کے سر میں لگی ہوئی آنکھیں نہ ہو، یہ جو آپ کے کان ہیں اس کی قیمت اس سے پوچھو۔ جس کے یعنی کہ سر میں کان نہ ہو، یہ جو آپ کی زبان ہے اس کی قیمت اس کے پوچھو۔ جس کے منہ میں زبان نہ ہو، یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں نا سلامت، اس کی قیمت ان سے پوچھو۔ جن کے ہاتھ سلامت نہ ہو، یہ جو آپ کے پاؤں ہیں ان کی قیمت ان سے پوچھو۔ جن کے پاؤں سلامت نہ ہو، یہ جو آپ کا جسم خوبصورت اور حسین ہے، اگر اس کی قیمت آپ کو دیکھنا ہے تو چلے جاؤ مجاہد ملت کے قدموں میں، چلے جاؤ غریب نواز کے قدموں میں، چلے جاؤ مخدوم سمنا کے قدموں میں، چلے جاؤ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں، چلے جاؤ اجمیر شریف غریب نواز کے چرنوں میں جا کر دیکھو۔ غریب نواز کے بلند دروازے کے سامنے تم کو سینکڑوں ایسے محتاج ملیں گے کہ جن کی آنکھیں سلامت نہیں، جن کے ہاتھ سلامت نہیں، جن کے پیر سلامت نہیں، ہاتھوں میں پکڑ کے نہیں، اپنے جسم سے کٹورے آگے بڑھا بڑھا کے تم جیسے گولا کے امیروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تم نے کبھی اپنی زندگی پر نظر ڈالا کہ سر سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا؟ کہ پہلے خدا نے بندہ بنایا، پھر انسان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، غوث کے دامن سے جوڑا، غریب نواز کے دامن سے جوڑا، سر سے لے کے پاؤں تک تیرا پورا وجود اللہ نے اپنی نعمتوں سے بھر ڈالا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے قدم تو بڑھائیے اور نظر اٹھا کے دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، سر چھپانے کے لیے مکان دیا ہے، اس مکان کی قیمت ان سے پوچھو جو فٹ پاتھ پر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ جو سر پہ سایہ فکر ہے تیری ماں اور تیرا باپ، اس کی قیمت ان سے پوچھو۔ جو راستوں میں یتیم تڑپتے ہیں، جن کے سر پہ محبت
پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. یہ جو گھر میں خوبصورت بیوی ہے تیرے, اس بیوی کی قیمت ان سے پوچھو جن کے پاس عورت رکھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ جو بیٹے اور بیٹیاں حسین بچے گھر میں ٹہل رہے ہیں اور تیرا گھر چمن ہے, پھولوں کا گھر بنا ہوا ہے, اس کی قیمت ان سے پوچھو جو لاولد ہیں, جو ابتر ہیں, جو بے اولاد ہیں, ہزار کوششوں کے باوجود آج تک ان کی گود اولاد سے خالی ہیں. یہ جو 3 وقت کا کھانا اپنے بستر پر بیٹھ کے دسترخوان میں بیوی بچوں کے بیچ میں کھاتے ہو, اس کھانے کی قیمت ان سے پوچھو کہ جو ہوٹلوں کے سامنے یعنی اسٹیشنوں روڈ بیس کے سامنے بنے ہوٹلوں پر ایک ایک روٹی کے لیے 2-2 گھنٹے تک لائن میں لگے رہتے ہیں, تب کہیں جا کے ان فقیروں کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے. ایک گولا اور دور و نزدیک سے آنے والے پیغام حق کانفرنس میں شرکت کرنے والے غیور سنیوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے نعمتیں عطا کی, سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے عزتیں عطا کی, سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت نے تیرے گھر سے لے کے باہر تک تیرے چمن کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈالا. تم نے بدلے میں کیا دیا, تم نے بدلے میں کیا دیا, تم نے بدلے میں کیا دیا؟ مسجدیں تمہاری خالی, مدرسے تمہارے خالی, خانقاہ ہے تمہاری خالی, چہرے تالیوں سے تمہارے خالی, بدن کرتے پیجاموں سے تمہارے خالی, تمہاری بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے نہیں, تمہاری بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں, تمہاری ماؤں کے سروں پر دوپٹے نہیں. تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا, تم نے اپنی ماں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا. تیری بیوی گھر میں 5000 کا جوڑا پہنے عید کے دن, اور تیرے بھائی کی بیوی جو گھر میں بیوہ پڑی ہے اس کے گھر میں عید کے دن سویوں تک کا انتظام نہیں. کیسا دل ہے تیرا, کیسی زندگی ہے تیری, کیسا مسلمان ہے تو, کیسا سارا انسان ہے تو, کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ کیا یہی اسلام ہے تیرے نبی کا, کیا یہی دین ہے تیرے نبی کا, کیا یہی شریعت ہے تیرے نبی کی؟ نہ, اگر اپنے نبی کا دین اور شریعت کو دیکھنا چاہو گے تو تیرے نبی کا دین تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عائشہ سے کہا تھا, اے عائشہ آج میری چوکھٹ پر ایک بھوکا آیا ہے, آج میں اور میری اولاد کو بھوکا سو سکتی ہے مگر مدینے کا غریب بھوکا نہیں سو سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, کردار مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, اے پاک کا شکر تو دیکھو. اچھا وہ جو دروازے پہ بیٹھے تو اب بھی رحم نہیں آ رہا مولانا کے کہنے سے؟ ایسا کرو تم بیٹھ رہو, میں ہی آ جاؤں نہ, ایسا کرتا ہوں میں ہی آ جاتا ہوں تمہارے پاس تقریر کرنے. یار تھوڑی بہت شرم ہونا چاہیے میری قوم. ارے یار پہچانو تم کہاں نہ پٹ رہے ہو, کون سی جگہ رہ گئی ہے جہاں تم مارے نہ جا رہے. آ جاؤ آگے, آ جاؤ دونوں. اب بھی ارے میں روز نہیں آؤں گا یار, مان جاؤ. ہم جیسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں, ہم بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں ہر جگہ نہیں جاتا ہوں, سن لو, ہر جگہ نہیں جاتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں جہاں حساب ہو. اس لیے بس اللہ کرم کرے فرمائے, اللہ توفیق دے. پھر کبھی تم جیسے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو, جب ملاقات ہوئی تو تھوڑا فائدہ لے لوں نا مجھ سے, ورنہ میں تو 1 گھنٹہ تقریر کروں گا, پورا کروں گا, باتیں کروں گا, نظرانہ لوں گا, فرد بھائی سے نکل جاؤں گا. فلائٹ ہے صبح 8 بجے میری, ہوائی جہاز سے آیا ہوں, ہوائی جہاز سے چلے جاؤں گا. میرا کیا نقصان ہے؟ نقصان تمہارا ہوگا, تمہاری نسلوں کا, نقصان تمہارا ہوگا, تمہاری اولادوں کا. میرا کوئی نقصان نہیں, اور اٹھائے ہیں تم نے نقصان آج تک. کاش تم نے اپنے عالموں کی بات کو مان لیا ہوتا تو تم آج در در کی ٹھوکر نہیں کھا رہے ہوتے. خدا کی قسم تم نے اپنے عالموں کی باتوں کو پس پشت ڈالا ہے, اسی لیے آج دنیا میں تم در در کے بھکاری بنے پھر رہے ہو. ورنہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم جن راستوں میں آج چور بنے گھوم رہے ہو, انہی راستوں سے جب تم ایک مرتبہ فجر پڑھ کے نکل جاتے تھے تو غیر اپنی اولادوں سے کہتے تھے راستہ بدل دو. آج فجر پڑھ کے اس راہ سے محمد مصطفیٰ کا غلام گزرا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ہائے سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ پیغام ہے. بالکل 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 بالکل. اچھا یہ کہ اعلان کر دوں میں, آج میں آپ کے ڈرائیور آ رہے تھے گاڑی میں, یا حافظ صاحب تھے, کئی لوگ تھے, مولانا فرقان, ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایک عورت ہے بیوہ, اللہ اللہ, شوہر کرونا میں انتقال ہو گیا تھا, کووڈ میں. اس کی ایک بچی انتقال ہو گئی ہے 6 مہینہ پہلے. ایک بچی اس کی میرٹھ میں ایڈمٹ ہے.
جو مجھ سے ہوا میں نے اس کی مدد کر دی. ٹھیک, آج کی تقریر میں جتنا بھی آپ مجھے انعام دیں گے 1000 500 2000 جتنا بھی سب اس غریب یتیم بچی کے لیے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ٹھیک ہے, جو بھی دیں گے آپ میری تقریر میں سب اس یتیم بچی بجائے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جتنا چاہیں گے آپ دے سکتے ہیں انعام اس لڑکی کے نام. سبحان اللہ زور سے بولیں گے آپ. سبحان اللہ. تو اب پھر وہی آ جائیے آپ. خدا نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تمہیں, سر سے لے کے پاؤں تک بے شمار نعمتیں تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, مگر تم نے کہاں شکریہ ادا کیا. مسجدیں آج بھی خالی, مدرسے آج بھی خالی, خانقاہیں آج بھی خالی, تمہارے دروازے آج بھی خالی, تمہاری چوکھٹیں خدا کے قرآن کی تلاوت سے آج بھی خالی. تم اپنے مزے میں مست ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا. مسجدیں ٹوٹ گئی تو سوتا رہا, مدرسے ٹوٹ گئے تو سوتا رہا, خانقاہیں ٹوٹ گئی تو سوتا رہا, تیری موب لنچنگ ہوتی رہی تو سوتا رہا, تیرے گھر کے دروازے کے آگے مسلمان کا خون بہتا رہا تو سوتا رہا. ہم تجھ سے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ تم پردرشن کرو, تم جا کے میمورنڈم دو, تم جا کے روڈ شو کرو, تم جا کے جھنڈے اٹھاؤ, تم جا کے شور مچاؤ. ہم تم سے یہ نہیں کہتے اب تمہارے میمورنڈم دینے سے کوئی سنوائی نہیں ہوگی, شور شرابہ کرنے سے سنوائی نہیں ہوگی, ہو ہا کرنے سے سنوائی نہیں ہوگی, پردرشن کرنے سے سنوائی نہیں ہوگی. اے گولا والو, اگر تم چاہتے ہو آج بھی تمہاری سنوائی ہو جائے تو ایک ہی جگہ ہے, صبح صبح اٹھ, خود بھی اٹھ جا, اپنی بیوی کو اٹھا دے, اپنے بیٹے کو اٹھا دے, اپنی بچی کو اٹھا دے, خاندان کو اٹھا دے, اپنے محلے والوں کو اٹھا دے, سب مل کے ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا لگا کے فجر کی نماز پڑھ کے تو دیکھ, خدا کی بارگاہ میں رو کے تو دیکھ. اللہ کی قسم تیرا سر بعد میں اٹھے گا, عزت کے ہاتھ تیرا تجھے پہلے عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, بہت عمدہ پیغام. تم نے اپنا راستہ ہی نہیں اپنایا. جب تک تم اپنے راستے پر تھے عزتیں تمہارا قدم چوم رہی تھی, آج اپنے راستے سے ہٹے ہو اس لیے ذلیل ہو رہے ہو, اس لیے رسوا ہو رہے ہو. ورنہ کمی کی چیز کی ہے تمہارے پاس؟ کیا بات ہے. کوئی کمی ہے تمہارے پاس؟ بولو, زور سے بولو, کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. عزت تیرے پاس, دولت تیرے پاس, شہرت تیرے پاس, ماں تیرے پاس, باپ تیرے پاس, بھائی تیرے پاس, پڑوسی تیرے پاس, رشتہ دار تیرے پاس. کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تجھے, سب کچھ دیا ہے تجھے. روزی دی ہے خدا نے تجھے, رزق دیا ہے خدا نے تجھے, طاقت دی ہے خدا نے تجھے, شہرت اور عزت کے ہار عطا کیے ہیں خدا نے تجھے. کس چیز کی کمی ہے؟ مگر تو نے کہا شکریہ کے سجدے ادا کیے. تھوڑی سی دولت مل گئی, گھمنڈی بن گئے, شہرت مل گئی, گھمنڈی بن گئے, اچھا مکان بنا لیا, گھمنڈی بن گئے, کار خرید لی, گھمنڈی بن گئے, تھوڑا سا لوگ نیتا یا مکھیا یا ممبر یا نمبردار کہنے لگے, گھمنڈی بن گئے. خدا پاک نے تھوڑی سی دولت سے کیا نواز دیا, گھمنڈی بن گئے. 2-4 بیٹے تھے, اگر 2 کی سرکاری نوکری ہو گئی تو تیرے پیر زمین پر ہی نہیں لگتے. کتنے بڑے گھمنڈی ہو, کتنے بڑے متکبر ہو, کتنے بڑے انا کے شکار ہو. ارے یہ دولت آج تک کسی کی نہ رہی تو تیرے باپ کی کیا رہے گی؟ اور دولت کی وجہ سے آدمی کبھی عزت والا نہیں ہوتا, آدمی کبھی بڑا نہیں ہوتا. دولت کی حیثیت کیا ہے اس زمانے میں؟ پیسہ رنڈیاں بھی کما رہی ہیں, پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمانا ہے تو عزت کما لے. جس دن عزت مل گئی تو تیری جان تو جان, تیرے جنازے کا حال یہ ہوگا کہ جب تیری بیعت تیرے گولا کی گلیوں سے نکلے گی تو تیرے گولا والے تو کہیں گے ہی اچھا جا رہا ہے, عرش کے فرشتے بھی جھاگ جھاگ کے کہیں گے دنیا والوں راستہ دے دو. آج غدار نہیں, قبرستان میں مدینے والے کا وفادار. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مذہب اسلام, علامہ قاری اقبال رضا مراد آبادی. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. اپنی زندگی پہ گھمنڈ مت کر, اپنی زندگی پہ اطراب مت, اپنی زندگی پہ شور شرابہ مت کر. اور ایک جملہ میری تقریروں کا مشہور ہے, پوری دنیا سنتی ہے اس جملے کو, میں آج بھی گولا والوں کے ذہن میں ڈالے دیتا ہوں. یاد رکھنا, سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے, سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. اور سارے ہاتھ اٹھا کے دکھا دو, پوری طاقت سے بول دو سبحان اللہ. سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے, سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. جتنے سر اٹھانے والے آئے تھے اللہ نے مروڑ کر رکھ دیے, اللہ نے توڑ کر رکھ دیے. جتنے اکڑنے والے آئے تھے اللہ رب العزت نے مٹی میں ملا کر رکھ دیے. ارے تاریخ پڑھ کے تو دیکھ, نمرود مٹ گیا, قارون
ابو لہب مٹا، عتبہ مٹا، شیبہ مٹا، امیہ مٹا، کربلا میں بڑی عقل کے ساتھ آیا تھا یزید، اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور جتنے بھی دو چار اور گھمنڈی ہیں اللہ چھوڑے گا انہیں بھی نہیں، مٹنے وہ بھی ہیں، مرنے وہ بھی ہیں، تباہ ہونے والے وہ بھی ہیں، بچنے والا کوئی نہیں ہے، مگر جو اپنے پاس سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی سب جھکا کے جیے تھے، خدا کی قسم نظر اٹھا کے دیکھ، وہ ابو بکر آج بھی زندہ ہے، وہ فاروق اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ عثمان غنی آج بھی زندہ ہے، وہ مولا علی آج بھی زندہ ہے، وہ بلال حبشی آج بھی زندہ ہے، وہ کربلا کا حسین آج بھی زندہ ہے، وہ غوث آدم آج بھی زندہ ہے، حریر نواز آج بھی زندہ، شابین پاک آج بھی زندہ، نظام الدین آج بھی زندہ، مخدوم سمنہ آج بھی زندہ، برکت اللہ آج بھی زندہ، فضل اللہ آج بھی زندہ، جبال اللہ آج بھی زندہ، وارث پاک آج بھی زندہ، بدی الدین آج بھی زندہ، شاہی محمد شیر آج بھی زندہ، صد اللہ فاضل آج بھی زندہ، شاہ ولایت آج بھی زندہ، ارے اور قریب آؤ، حافظ ملت آج بھی زندہ، برہان ملت آج بھی زندہ، مجاہد ملت آج بھی زندہ، اب آؤ اور قریب تو میرا اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ، حجت الاسلام آج بھی زندہ، مفتی اعظم آج بھی زندہ، مفسر اعظم آج بھی زندہ، خالد ملت آج بھی زندہ، امین شریعت آج بھی زندہ، صدر العلماء آج بھی زندہ، ہم سب کا پیر تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، ارے نظر اٹھا کے دیکھ جس کے سینے پہ پیار ہے وہ گولا کا سنی مسلمان آج بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت